اور اردو میں ہے خدا کے سب ہتھیار. تو نکالیں پلیز افسیوں اس کا چھٹا باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر ہم اس کی 20ویں آیت تک آج شام اپنی رہنمائی کی تلاوت کریں گے. The armor of God, خدا کے سب ہتھیار. Praise the Lord. کلام خدا میں مرقوم ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. ہم مل کر اس وقت کو پڑھیں گے. غرض خداوند میں چیپٹر 6 ہے ورس 10. ایفیزینس یعنی افسیوں اس کا 10واں باب اور اس کی افسیوں اس کا چھٹا باب اس کی 10ویں آیت سے. یہ اس کے 6 باب ہیں اور اس کے 10ویں. ہم مل کر اس وقت کو پڑھیں گے. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. ہم آیت بائت سے سیکھیں گے. خدا کے بندہ پالوس فرماتے ہیں غرض خداوند میں پہلی بات کس میں جی؟ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. کل شام جب ہم فیس بک پر اور میسیج پر یہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے جو سرگودا کے اندر ہوا تو دل بڑا افسردہ ہوتا ہے اور ڈی گریڈ بھی ہم ڈس پوائنٹ بھی ہوتے ہیں. لیکن خدا کے بندہ پالوس فرماتے ہیں کہ پس کیا کرو جی؟ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. پریز دی لارڈ. اور کلام میں لکھا ہے اور خدا اپنے بندہ یشوع کے ساتھ وعدہ کرتا ہے فقط تو مضبوط ہو جا, حوصلہ رکھ. کیا کر؟ مضبوط ہو جا, حوصلہ اور بے دل نہ ہو. ہم نے اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بننا ہے. اور دوسری بات ہے اور خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. آگے ہم خدا کے ہتھیار کی بات کریں گے. اور پالوس فرماتے کیا کریں ہم ابلیس کے منصوبوں میں قائم رہ سکیں. اب ابلیس کے منصوبے پتہ کیا ہیں؟ مثال کے طور پر ہم جہاں پر جاب کرتے ہیں اپنی ورک پلیس پر, ہم نے ہماری جو کولیگ ہے ہم نے اس سے بات کی کبھی آج شام میں نے جلدی اپنے گھر پہ جانا ہے, آج شام ہمارے گھر میں میٹنگ آنے کا نہیں, آج میں لیٹ ہوں. ہاں کوئی نہ کوئی بہانہ. تو ابلیس کے منصوبے ابھی ابلیس ہمیشہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے حضوری میں چھپ کر ہم کلام کو پڑھیں, ہم کلام میں خدا کے حضوری میں اپنا وقت سپینڈ کریں. ابلیس نہیں چاہتا. ابلیس ہمیشہ یہی چاہتا ہے, کلام خدا میں لکھا ہے یوحنا 10 باب میں کہ ابلیس آتا ہے ڈاکہ مارنے کے لیے, چوری کرنے کے لیے, مار ڈالنے کے لیے, لیکن خداوند یسوع مسیح اس لیے آتا ہے تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. پالوس فرماتے ہیں کہ ہم کیا کریں خدا کے سب ہتھیار باندھ کر اور ابلیس کے منصوبوں کو جو ہے نیست اور نابود کریں تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح میں قائم اور دائم رہ سکیں. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس کی اور دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. ہماری جنگ کس کے ساتھ ہے جی؟ ہماری جنگ حکومت والوں کے ساتھ ہے, اختیار والوں کے ساتھ, اور پھر دنیا کی تاریکی فوجوں جو آسمانی مقاموں پر ہیں. اور وہ کون ہے بلا؟ وہ ابلیس کی فوجیں ہیں. وہ ابلیس ہے اور ابلیس کی فوجیں ہیں. اور ایمانداروں کی کشتی ان سے ہے. پالوس فرماتے ہیں میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے اپنی دوڑ کو مکمل کیا, میں نے اپنی دوڑ کو ختم کیا. ہم نے اچھی کشتی لڑنی اور ایمان کی کشتی لڑنی ہے. میرا خیال ہے, میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ اگر کل جو واقعہ ہوا اگر وہ بھائی اسلام قبول کر لیتا بات ہے تو میرا خیال اس کی جان بچ جاتی. لیکن پالوس فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنی جان یسوع کے لیے کھوتا ہے اس کو بچائے گا. اور پچھلے ہم اتوار کے روز مکاشفہ سیکھ رہے تھے کہ جب عدالت ہوگی آسمان پر تو وہ سر جو خداوند یسوع مسیح کے لیے کٹائے گئے ہیں, کاٹے گئے ہیں, سب سے پہلے وہ تخت ان کے سپرد کیے جائیں گے. پریز دی لارڈ. یسوع مسیح خود اپنے تخت پر بیٹھ کر کہے گا یہ تخت جو بنائے آدم سے تمہارے لیے تیار کیے گئے ایلو میں راست سے لگو, اور پھر ہم وہاں پر بیٹھ کر ایماندار جو ہے وہ تمام امتوں کا انصاف کریں گے. پریز دی لارڈ. دنیا میں ہم رسوا ہوتے ہیں بھائی, ہم دنیا میں پریشان ذل و خوار ہوتے ہیں, لیکن ہم نے اب آسمان کی بادشاہی کے لیے سب کچھ ہے نا. وہاں پر نہ رونا ہوتا تو پیسنا ہے. یہاں پر ظلم زیادتی ہے, پریشانیاں ہیں, لیکن کلام خدا میں خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں میں ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دوں گا. پریز دی لارڈ. اگلی بات, اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دنوں میں مقابلہ کر سکو, سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. سب اور تاکہ برے دنوں میں مقابلہ کر سکو. اب برے دن کون سے ہیں؟ برے دن کون سے ہیں؟
है बुरे दिन में, ये चल बुरे दिन ही है। कलाम लड़ाई झगड़े, कलाम खुदा में लिखा वक्त को गनीमत जानो कि दिन बुरे नहीं। और बुरे दिन का मतलब यह है कि खुदा मसीह के आने की निशानी है। कलाम में लिखा मत्ती रसूल की इंजील में कि जब कौम पर कौम, मुल्क पर मुल्क, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह पर काल पड़ेंगे, बुलचाल आएंगे, झूठे नबी उठ खड़ा होंगे। अच्छा, पिछले अभी बुध की बात है जहाँ पर मैं खिदमत करता हूँ, मैं भाई बिस्ता हूँ, तो वहाँ पर क्या हुआ, हमारी गैर मौजूदगी में एक शख्स आया और वो अपने आप को खादम बता रहा था। तो उसने क्या किया, उनको मिसगाइड किया कि आपका खादम तो तानु किस खान है, जाओ किसी देगा तो लाओ जाके उत्थे जाके अपना दरबारा से ताड़े कर बरकत जड़ी रुकी पई है। सो ये कलाम की बातें पूरी हो रही हैं कि बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े होंगे और गलतियों में लिखा है कि वो इस खुशखबरी के अलावा खुशखबरी बयान करेंगे। लेकिन कलाम खुदा फरमाता है वो सख्त मलाउन है जो इस खुशखबरी के अलावा कोई और खुशखबरी जो है वो सुनाए तो वो मलाउन है। इवन के आसमान के फरिश्ते भी कोई अगर और बात करे तो वो सख्त मलाउन है। हमने यही तो मुकाबला है इब्लीस के साथ। इब्लीस के साथ हमारा यही मुकाबला है कि हमने गलत तालीम को डिफीट करना है, हमने गलत तालीम को मंसूख करना है और खुदावंद यीशु मसीह में कायम और दायम रहना है। कभी कभी ईमानदारों का ये इम्तिहान होता है। जॉब साइट पर हमारे कोलीग्स में बड़ा तंग करते हैं, सामने भी कहना प्यार भी जाता है, लेकिन हमने यही तो हमारा इम्तिहान है। हमने गाली गलौज से नहीं बल्कि बरकत से। कलाम लिखा है जब हम अपने सताने वालों के लिए, अपने दुश्मनों को दुआ करेंगे तो हम उनके सर पर अंगारों का ताज रखेंगे। यही इब्लीस का मुकाबला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा जी, अब है 14वीं आयत, निकालें प्लीज, इसी बाप के चैप्टर की। पहला जो हथियार है वह सच्चाई से अपनी कमर कसकर, सच्चाई के साथ क्या करना चाहिए, अपनी कमर कसकर। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये कमर कसकर क्या मतलब है जी? क्यों बच्चों, क्या मतलब है इसका कमर कसकर? इसका मतलब ये तैयारी। कमर कसना जो है ये तैयारी का एक साइन है, तैयारी। और आप समझते हैं, जानते हैं, जब फौजी जो हैं वो इसके लिए फौज के लिए तैयार करते हैं तो सबसे पहले अपनी कमर कस, पिछले दौर के अंदर ऐसा था। हाँ जी बिल्कुल, सब कुछ तैयार कर, सब कुछ पहनते हैं। और आज भी जब बॉडी बिल्डर्स जो ज़्यादा वेट्स उठाते हैं तो सबसे पहले अपनी कमर कसते हैं, ये तैयारी का साइन है। और अब पुलिस के लिए भी अपनी कमर कसकर सच्चाई के साथ, यूहन्ना 8:35 में लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी सच्चाई के साथ हमने अपनी कमर कसकर पुलिस के मुकाबला के लिए तैयार होना है। और उस मुकाबला की सबसे पहली बात है कि हमारी जंग इब्लीस के साथ, और जंग में हमें दुआ की जरूरत है। हम उस इब्लीस को, अपने दुश्मन को दुआ के साथ, अपने ईमान के साथ और इस सारे हथियारों के साथ हम उसको डिफीट कर सकते हैं। इस जंग के लिए हमें कोई दुनियावी हथियार, कोई छुरी, चाकू, कोई छौर की जरूरत नहीं, बल्कि हमने दुआ में इतने मजबूत होना है। ये जंग हमने दुआ में जीतनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जंग जितना लड़दा यो हवा और जंग कभी नहीं हारती। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात हो गई। दूसरी बात है और रास्तबाजी का बख्तर लगा के। कौन सी बात है जी? रास्तबाजी का बख्तर लगा के। बख्तर बना के, ये बख्तर सीनाबंद जिसको बोलते हैं, बख्तर, जिसे दुश्मन हमारे ऊपर वार नहीं कर सकता। दुश्मन फौज पर या फौजी पर, सिपाही पर वार नहीं करता, ये तलवार को रोकता है। तो आप कभी अगर आप देखें तो इसको आर्मर ही बोलते हैं। तो ये एक लोहे का बना होता है और फिर जब तलवार या गोली आए तो फिर उसको सामने ऐसे करते हैं। ये हमारा बख्तर है, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। कलाम खुदा में लिखा है पहले आसमान की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करते, सारी चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। रास्तबाजी का बख्तर लगा के। हमने सब बातों में खुदा ने मसीह की रास्तबाजी को पूरा करना है, ना सिर्फ एक बात में बल्कि सब बातों में। सब बातों में जब हम आजमाए जाएं इब्लीस से, जब हमारा कभी कभी हम परेशान और मायूस, फिर हमारे अंदर वाला जान पड़ता है कि सब कुछ तो ये बर्दाश्त करना है, बड़ी होता है ऐसे कभी कभी। लेकिन यही बात है, पालूस बात है कि सब बातों को अंजाम देकर काम रहना, सब बातों को। दूसरी बात है जी, क्या करना जी? रास्तबाजी का बख्तर लगा कर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। तीसरी बात है जी, सुलह की जूती के तैयारी के जूते पहनकर। सुलह कलाम खुदा में लिखा है जो सुलह करवाते हैं वो खुदा के बेटे करवाएंगे, बेटे कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा शहजादा अमन और सुलह का शहजादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा है। दुनिया के जो मज़ाहब हैं, जो तालीमें हैं, लड़ाई और झगड़े और जंग जदल का पैगाम देते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अमन और सुलह और सलामती का शहजादा है। हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, सल्तनत हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी। वो अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बीइंग हम होते हुए
اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے ہم نے بھی اس بات کو پروف کرنا ہے اور صلح اور سلامتی کا پیغام ایک دوسرے کو پہنچانا ہے کہ یسوع مسیح کی تعلیم یہ بھی صلح کروانی ہے. ہم نے اینٹ کے بدلے اینٹ نہیں، پتھر کے بدلے پتھر نہیں، اور خون کے بدلے خون نہیں بہانا، بلکہ ہم نے اپنے استانے والوں کے لیے دعا اور برکت چاہنی ہے. پریز دی لارڈ. آج ہم جب میں صبح وہاں پر پریچ کر رہا تھا تو وہاں پر ہمارے پاس بہنوں کی تعداد بڑی زیادہ تھی. میں کہنا بہنا نہ اڑا دیں گے گلا چاہیے. تو یہ خاص میسیج ہمارے لیے کہ صلح کے تیاری کے جوتے پہن کر. پریز دی لارڈ. اگلی بات جی، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو. ایمان کی سپر، ایمان کی سپر لگا کر. اچھا ابھی ہم نے بختر کی بات کی پیچھے، اب سپر بھی یوں ہی ہے. سپر بھی جو ہے وہ بختر جو ہے وہ سامنے سے، یعنی ایک سپاہی کو بختر سامنے سے جو ہے وہ بچاتا ہے، اور سپر اسے پیچھے سے، اس کی بیک سے، اس کی کمر سے. وہ لوہے کی سپر اور ڈھال. کلام میں خدا ہے کہ خدا ہماری سپر اور ہماری ڈھال ہے. پریز دی لارڈ. تو لکھا ہے ایمان کی ہم نے سپر لگا کر، ایمان کی سپر لگا کر. کلام خدا میں لکھا ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. ایمان ہی کے وسیلہ سے ہنوک آسمان پر اٹھا لیا گیا. پریز دی لارڈ. خدا سپر نیچرل ایمان جو ہے وہ پسند کرتا ہے. خدا سپر نیچرل ایمان کو پسند کرتا ہے کہ ہماری آنکھیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتی رہی. پریز دی لارڈ. ہمارا ایمان ہے، اس بات پر مکمل ایمان ہے، مکمل اعتقاد ہے کہ ہمارا خدا ہمیں انصاف دے گا. پریز دی لارڈ. اس دنیا میں رہتے ہوئے بے شک ہم پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب خدا یسوع مسیح ہماری آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. اس کا وعدہ ہے، اس کا تخت نیا پر، عدل پر، انصاف پر قائم ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ میں ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. ایمان کی سپر لگا کر. پریز دی لارڈ. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا مکمل اعتقاد ہے. اور یاد رکھ لیں ہمارے پاس جو کچھ نہیں ہے، میں اکثر اس بات کو پریچ کرتا ہوں. مثال کے طور پر آپ باہر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، بیرون ملک کے لیے، تو آپ ایمان کے ساتھ کہیں خدا میں نے سب کچھ نصیب کر لیا. خدا ایسا ایمان پسند کرتے ہیں. خدا میرے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں، خدا ہم تیرا شکر ہے. اور ایمان یہی ہے، ایمان جو ہے ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ہم نیکسٹ کو لانا چاہتے ہیں، اس بات پر ضرور سیکھیں گے. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں عبرانیوں کے اندر جو ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ایمان جو ہے کیا ہے؟ وہ ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. جو چیزیں نہیں ہیں وہ ہے، یہی ایمان ہے. ہم نے ایمان کی آنکھوں سے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو امید رکھنی ہے کہ خدا ہم تو نے میرے لیے کر دیا. اور کلام میں لکھا ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں ایمان رکھ کے ہمیں مل گیا اور مل جائے گا. پریز دی لارڈ. تو ایمان کی سپر لگا کر ہم نے کیا کرنا جی؟ قائم رہنا، مضبوط، ڈول نہیں جانا. کبھی کبھی آزاد چرچ میں ہم خدمت کرتے ہیں تو بہت ساری فیملیز ایسے ہیں وہ اپنا ایک مقصد لے کر چرچ میں آتی ہیں. جے کو مہینے مقصد پورا ہوگا ٹھیک ہے، نہیں تو پھر خالی ولی ادھر یسوع جا اپنے کا آتا سی اپنے کا. ریئلی سچ بات ہے، ایسا ہی ہے. ہم اپنا مقصد لے کر وہ چرچ میں آتے ہیں کہ ٹھیک ہے سارا مقصد پورا ہو گیا، ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے اسی ہم نے کہا چرچ تے نہیں ہوا تو کوئی گل نہیں، پھر وہ اپنے گھر سے اپنے گھر. سچ بات ہے. اب یہاں پر پالوس فرماتے ہیں ہم نے ایمان کی سپر لگا کر قائم رہنا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ زندگی کا تاج پائے. پریز دی لارڈ. ہاں جی اگلی بات، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو. اس کے جلتے ہوئے تیروں کو ابلیس ہم پر ہر مرتبہ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے. ایسے ابلیس دن میں پتہ نہیں کتنی بار حملہ کرتا ہے. کبھی کبھی خاندانی طور پر وائف جو ہے وہ بڑی بدتمیزی کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. میں بھی اس چیز کا وکٹم ہوں. میں خود بتاتے خود میں اس بات کا وکٹم ہوں. ابلیس یاد رکھ لیں، ابلیس ہمیشہ انسانوں کے اندر ہو کر کام کرتا ہے. وہ کبھی خود نہیں آتا، ڈائریکٹلی طور پر نہیں آتا. ابلیس ہمیشہ انسانوں کے اندر ہو کر بات کرتا ہے، اور یہ اس کے تیر ہیں. وہ شاید اپنی اولاد کے وسیلے، شاید ماں کے وسیلے